العالمين. سارے مومن مسلمان بھائیوں بزرگوں السلام علیکم. بابرکت ذات اللہ رب العزت کی جس نے اس انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کی تمام ضروریات کا انتظام کیا اور پھر اس انسان کو اس کا مقصد بتایا کہ تجھے پیدا کس لیے کیا گیا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے انسان تیری پیدائش کا یہ مقصد ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور ایسی عبادت کہ اس کے عبادت کو خالص کر اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر. بدستور الہی جب بھی دنیا کے اندر کسی قوم کے اندر کسی بستی کے اندر ظلم و ستم بغاوت دھوکہ فریب جھوٹ زنا بے حیائی بدکاری عام ہو جاتی تھی تو اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتے تھے. اس کا کچھ نقشہ اللہ تعالی نے سورۃ الیاسین کے اندر بھی بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. ایک بستی کا قصہ سنایا اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ جس میں ہمارے رسول گئے. وہ رسول کس لیے جاتے تھے, کیوں بھیجے جاتے تھے, ان کا مقصد کیا تھا؟ کسی انسانیت کی اصلاح کرنا, کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکالنا, ہدایت اور روشنی کی طرف لانا تاکہ یہ بھولی ہوئی انسانیت اپنی اصلاح کرے اور اللہ رحمان کی خالص عبادت کرنے والی بن جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے دو رسول جاتے ہیں اس قوم کے پاس ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما, انہوں نے جھٹلا دیا. فعززنا بثالث, ہم نے ان کے ساتھ تیسرے کو شامل کر دیا, ان کو تقویت دی. فقالوا انا الیکم مرسلون, وہ جا کر کہنے لگے لوگوں ہم اللہ کے رسول ہیں, اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ہے میری قوم والوں کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. کوئی ایسی ہستی دنیا میں نہیں ہے جو اس قابل ہو کہ اس کی عبادت کی جائے, جو اس قابل ہو کہ اسے پکارا جائے, اس کے سامنے گڑ گڑایا جائے. فرمایا ما لکم من الہ غیرہ, ایسی ہستی کائنات میں نہیں ہے. اس اللہ کو پہچانو. تو قوم نے جواب دیا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, تم تو ہمارے طرح کے انسان ہو. نبی ہوتا تو فرشتہ ہوتا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا, تم ہماری طرح کے کیا ہو, انسان ہو. ما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون, رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی ہے, تم جھوٹ بولتے ہو. تو بڑے عاجزانہ انداز سے نبی کہتے ہیں قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون, اے ہماری قوم والوں اللہ جانتا ہے ہم خود نہیں آئے ہیں, ہمیں بھیجنے والے نے بھیجا ہے, اسی کا پیغام لے کر آئے ہیں. تو لوگوں اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہی ہمارا الہ ہے, وہی ہمارا داتا ہے, وہی ہمارا دستگیر ہے. تو یہی دعوت تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کو, اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا. لوگوں اپنے رب کو پہچان لو, اپنے رب کو پہچان لو. یہ زندگی تو تھوڑی سی ہوتی ہے مگر یہ ہوتی بڑی قیمتی ہے. اگر اسی زندگی میں انسان نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا تو بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کی.
اگر اس نے اپنے مالک کو ناراض کر لیا تو بہت بڑی ناکامی اس کے ہاتھ آئی ہے، بہت بڑا اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، خون کے آنسو بھی روئے گا مگر اس کا وہ رونا کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے ذمہ تھا آپ کی طرف پیغام پہنچانا، آپ کی مرضی ہے اسے مانو یا نہ مانو، یہ آپ کے اختیار میں ہے، کیونکہ جو اسلام ہے، جو دین ہے، یہ جبر سے اللہ تعالیٰ نے نہیں منوایا، دلائل سے منوایا۔ اگر ہمارے دلائل آپ کو قائل کر لیں تو پھر اللہ سے ایمان لے آؤ، اگر ہمارے دلائل آپ کو قائل نہیں کرتے تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ تو اللہ کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہو جو انسان کو قائل یہ نہ کرے کہ تیرا معبود اللہ ہے۔ تو قوم جھگڑنے لگی، ہر قوم نے انبیاء علیہ السلام سے جھگڑا کیا، حالانکہ ہم نبی تو ان کے خیر خواہ بن کر آتے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے آتے ہیں، ایک بہت بڑے عذاب سے انہیں ڈراتے ہیں، اس عذاب سے بچانے کے لیے انہیں تدبیریں بتاتے ہیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، تو نبیوں کو کہتے ہیں تم تو منحوس ہو۔ تو دیکھو اصلاح کرنے والے نے ان کی باتوں پر اگر وہ دھیان دیتے تو دوسرے دن ان کے پاس نہ جاتے، ایک دن جو انبیاء کو انہوں نے مارا دوسرے دن تو جانے کے لیے تیار نہ ہوتے، مارے تو کھاتے رہے، ان کی باتوں کو برداشت تو کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، پھر بھی اپنے اللہ کا پیغام ان کو سناتے رہے، اس پیغام کو بند نہیں کیا گیا۔ سورۃ ملک کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اے میرے پیارے رسول صبر کرتا رہ، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کر، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، ایسے نہ کرنا جیسے مچھلی والے نے کیا تھا، اِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، پھر جب ہم نے انہیں سمجھایا، جب وہ غم کی حالت میں تھا، اندھیروں میں چلا گیا، وہ ہمارا شاگرد تھا، ہم نے پھر اس کی اصلاح کی، اے میرے نبی ایسے نہ کرنا جیسا کہ مچھلی والے نے کیا تھا۔ کیا مراد؟ اپنی قوم کو چھوڑنا نہیں ہے، اس قوم کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو صبح بھی بلانا ہے اللہ کی طرف، شام کو بھی بلانا ہے اللہ کی طرف۔ یہی منشور، یہی مقصد ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا۔ میرے نبی نے 23 سالہ زندگی نبوت والی، دن اور رات کی یہی محنت تھی، لوگوں کو مخلوق کی طرف سے منع کیا گیا اور خالق کی طرف بلایا گیا، مخلوق کے اوپر جو آسیں اور امیدیں لگ چکی تھی ان سے ہٹایا گیا، اور آسیں اور امیدیں کس کی طرف لگائی جا رہی تھی؟ اللہ کی طرف لگائی جا رہی تھی۔ وہ عربی دان تھے، فوری انہوں نے اپنے اللہ کے نبی کی بات کو سمجھنے لگے، فرماتے ہیں اجعل العالیۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہی کہنا چاہتا ہے کہ سارے الہوں کو چھوڑ دیں، ایک اللہ الہ کو مان لیں۔ انہیں بات سمجھ آئی نا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات کے اندر جس چیز پر اپنی آس اور امید لگا لی ہے، وہاں سے ہم اپنی آسیں اور امیدیں ہٹا کر ایک اللہ کی طرف لگا لیں۔ اجعل العالیۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ تعجب عجیب اس وقت لگتی ہے جب وہ بات سنی ہوئی نہ ہو۔ تو انہوں نے یہی سنا تھا، یہ ہمارے فلاں بابا جی یہ کام کرتے ہیں، یہ فلاں بابا جی یہ کام کرتے ہیں، یہ بارشیں برساتے ہیں، یہ ہوائیں چلاتے ہیں، یہ بیٹیاں دیتے ہیں، یہ بیٹے دیتے ہیں، یہ رزق کام کرتے ہیں، یہ رزق کو بڑھاتے ہیں۔ انہوں نے جو یہی سنا ہوا تھا
ان کے لیے تو وہ عجیب بات ہونی تھی. تو نبی نے کہا یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ یہ سارے کام صرف اللہ کرتا ہے. ان کے اختیار میں، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین کے اندر جب ان کا تذکرہ کیا، وہ مارنے پر آ گئے، قتل کرنے پر وہ تیار ہو گئے، تو شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اللہ کو وہ انسان کو بڑا پسند آیا. اس کا چلنا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اس کا دوڑنا بھی ذکر کیا. ہم عام طور پر جب بات کرتے ہیں نا لوگوں سے تو کہتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کو وہی ملے گا جس کی یہ خود کوشش کرے گا. تو مالک نے اس کی کوشش کو وہاں بیان کیا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. اس کا دوڑنا، اس کا بھاگنا، اس کا آنا، اس کا بات کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا کر اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا. اور اس کی دعوت کو قیامت تک آنے والے لوگ جب بھی قرآن کو پڑھیں گے تو صاحب یاسین کی دعوت انہیں ملے گی. کیا دعوت دے رہا ہے؟ رجل یسعیٰ قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اے میری قوم والو، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ان رسولوں کی راہ پر چلو. کیوں چلو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون. بتاؤ انہوں نے تم سے کوئی چیز مانگی ہے؟ پانی کے گلاس کا بھی سوال انہوں نے تم سے نہیں کیا ہے، کھانا نہیں مانگا، کوئی اقتدار مانگا ہے، کوئی کرسی مانگی ہے. بتاؤ کوئی چیز ان کی سوال انہوں نے تم سے نہیں کیا ہے. اور ہدایت والے بھی یہی لوگ ہیں. تو بات پر غور کرنا، جب بھی اللہ نبی کو بھیجتے تھے تو قوم کے پاس بھیجتے تھے. نبی کو کہتے تھے اپنی قوم کے پاس جاؤ، اپنی قوم کے پاس جاؤ. یہ نہیں کہا اے قوم والے تم میرے نبی کے پاس جا کر دین کو سیکھو. نبی کو بھیجتے تھے قوم والوں کے پاس. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. ہم نے بستی والوں کے پاس اپنے نبیوں کو بھیجا. ہمارا پیغام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، جاؤ انہیں جا کر سناؤ. دوسرا یہاں پر کیا بیان کیا گیا؟ وہ اجر اور صلہ کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے چاہتے تھے، مخلوق سے نہیں چاہتے تھے. تیسرا، دعوت کس چیز کی جا کر دیتے تھے؟ وہ صاحب یاسین واضح کرتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. لوگوں میری بات کو سنو، غور کرو. میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. کس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف بلایا. میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. اسی لفظ کو سورۃ البقرہ میں جا کر دیکھیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ فرماتا ہے اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. صاحب یاسین کیا کہتے ہیں؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اسی کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ. اگر اللہ رحمان کی مرضی بن جائے مجھے کوئی تکلیف دینے پر، اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں مجھے کوئی اور بچانے والا ہے، انی ذل فی ضلال مبین، میں کیا ہو گیا ہوں؟ گمراہ ہو گیا. صاحب یاسین کا کیا کہتا ہے؟ گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتا ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے. جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں پر آسے اور امیدیں لگاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ گمراہ ہوتا ہے. اور حق راستے پر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو پکارتا ہے. لہو دعوت الحق. اللہ کو پکارنا حق ہے، باقی اللہ کے علاوہ کائنات کو جس کو بھی پکارا جائے گا وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے. صرف اللہ کو پکارنا حق ہے. انی آمنت بربکم فاسمعون. میں اپنے رب پر ایمان لے آیا، میں اپنے رب پر ایمان لے آیا. یہاں پر کیا اس نے واضح کیا کہ کن لوگوں کی تم اتباع کرو گے؟ اتباع کرنے کا کن لوگوں کو حکم دیا گیا؟ رسولوں کو اتباع کرنے کو حکم دیا. اور جو لوگ رسولوں کی راہ پر چلیں گے، ان صفتوں، یہ جو 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں، ان صفتوں میں سے اگر 3 صفتیں ان کے اندر ہوں گی تو پھر ان کی اتباع کی جائے گی، ورنہ ان کی اتباع نہیں کی جائے گی.
اگر وہ لوگ اللہ کی طرف بلانے والے ہوں گے، اللہ کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، دوسروں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہوں گے، اجر اللہ سے لینے والے ہوں گے۔ اور اس عہد میں کیا ہوا تھا؟ 17 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاخیں لگ چکی ہیں، دار مبارک شہید ہو چکے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سلاخ جب لگی، زنجیر کا وہ ٹکڑا تھا، میں نے نکالنے کی کوشش کی، میں اپنے دانتوں سے پکڑتا ہوں، بڑی مشکل سے جب میں نے نکالا وہ سلاخ تو نکلی مگر میرا دانت بھی ساتھ ہی نکل گیا۔ اتنی مشکل وقت گزرا ہے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر وقت طائف کا وقت تھا، اس سے بڑھ کر وقت طائف کا وقت تھا۔ المصیبت اذا عمت خفت، جب مصیبت عام ہوتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے۔ احد کے اندر میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ صحابہ بھی تھے، طائف میں اکیلا تھا، ایک غلام تھا زید بن حارث رضی اللہ عنہ۔ 3 میل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں مار کھاتے ہوئے نکلتے ہیں، ایک باغ میں جا کر بیٹھتے ہیں جو یہودیوں کے باغ ہے، عتبہ اور شیبہ کا باغ ہے، اس میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ آج کافروں کو بھی دیکھ کر میرے نبی پر ترس آ گیا، ایسی حالت میں وہاں پر پہنچتے ہیں تو اپنے غلام کو بھیجتے ہیں، حداس کو جو عیسائی نصرانی تھا اس کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس انگوروں کو لے جاؤ، نبی کو جا، نبی تو نہیں مانتے تھے، محمد کو جا کر پیش کرو، اس شخص کو جا کر دو۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیے گئے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص سے تمہارا نام؟ فرمایا داس۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا دینوں کے رہنے والے۔ اچھا تم وہاں کے رہنے والے ہو؟ یہاں کا یونس بن بطا میرا بھائی رہا کرتا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہتا آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کا نبی تھا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے قرآن میں ان کا قصہ سنایا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ وہ ہاتھ کو چومتا ہے اور مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رنگین خون سے رنگین ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی واحوانی علی الناس انت ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الی من تکلنی یا اللہ ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی۔ اے اللہ میں اپنا شکوہ تیرے ساتھ کرتا ہوں، میں اپنا شکوہ تیرے ساتھ کرتا ہوں، مجھے تم نے ان لوگوں کے حوالے کیا جو انسان نہیں، حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ واحوانی علی الناس انت ارحم الراحمین، تو میرے اوپر رحم کر، انت رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب ہمارے حال پر تو رحم فرما۔ الی من تکلنی یا اللہ ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اگر تو ایسے ہی خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، اگر تو ایسے ہی خوش ہے تو میں تیری رضا پر خوش ہوں۔ ان حالات ہونے کے باوجود بھی کیا دین بتانا چھوڑ دیا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑ۔ آج ہم نے بھی اسی ہی دین کو قبول کیا ہے۔ ساری زندگی کے لیے گھر کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ساری زندگی کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ اصحابہ نے تو پوری زندگی کے اللہ کے دین کو دے دی۔ آج ہمارے ساتھی 3 دن کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ جو 3 دن کے لیے اپنا گھر نہیں چھوڑ رہا وہ جان کب دے گا؟ اللہ کے لیے جان دے دے گا وہ؟ جو 3 دن تو دے نہیں سکتا، 3 دن تو اپنی دکان بند نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے اپنی دکان بند کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ جو چند پیسوں کے لیے 500 1000 1500 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سارا مال اٹھا کے اللہ کے راستے میں دینے والا بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، سیکھنے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں، کوشش کریں اپنا مال اور جان اللہ کے راستے میں لگائیں۔ اگر نہیں لگائیں گے اللہ کے راستے میں اپنا مال اور جان تو اللہ کیا کمزور ہے؟ یہی تو بات ہو رہی ہے، جو طاقت میرے اللہ کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔ ذو القوۃ المتین، ایسی طاقت والا اس کو ہلانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کیا عاجز ہے ہمارے سامنے؟ اللہ کا دین جو ہے رک جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے عاجز نہیں ہے، وہ ہمیں بٹھا کر اور لوگوں کو لے آئے گا۔
وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، ہم تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئیں گے جو اس راستے کی قدر کرنے والے ہوں گے، جو اس راستے پر مال لگانے والے ہوں گے، جو اس راستے پر جان لگانے والے ہوں گے، تمہارے سے بڑھ کر علم والے ہوں گے، ہم ان کو لے آئیں گے اور تم اپنے رب کا کچھ نہ کر سکو گے۔ کچھ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے، اے اللہ ہمیں توفیق دے، ہمت دے، تو ہمارا حامیوں ناصر بن جا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اس سارے کائنات کو تو ہماری مدد فرما، اللہ ہمیں کی توفیق دے۔ استغفر اللہ علیہ وسلم۔